اگر ہم اب اسپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں اباؤٹ پاکستان, تو اگلا سال پاکستان کے لیے آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی پولیٹیکلی یا دنیا کے لیے فیوریٹ لاڈلا بن جائے گا, مجھے ان کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, وہ ہم نے دیکھا ابھی. ہاں جی, وہ کیونکہ الفاظ کم ہوتے ہیں نا. نہیں, اور آپ کی وہ اب وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی. سال کے شروع میں جو آپ نے پریڈکشنز کی, اب پاکستان کو جب آپ نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کر رہی ہیں تو پاکستان کی کیا پریڈکشنز ہیں, اور اوور آل پاکستان کیسے سٹینڈ کرے گا اس خطے میں, طاقت کے طور پہ ابھرے گا یا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ان سے بچا رہے گا؟ تو پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹر کے باوجود لاڈلے پن کا ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ پروموز دکھائے, ہم نے ٹیزرز دیکھے, یہاں سے پاکستان کا ایک اہم رول کبھی ہم نے سوچا تھا؟ مطلب مجھے یہ بھی امریکہ کی بعد میں ہوئی ہے, میں ایک اچھے نون جرنلسٹ ہیں, میں ان کو انٹرویو دے رہی تھی, تو میں نے کہا جی میں جب یہ باتیں کہتی تھی کہ پاکستان لاڈلا ہو جائے گا, پاکستان سپر پاورز کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی, تو میری باتیں لوگوں کو دیوانے کا خواب لگتی تھی اس وقت. آپ کے میں کہتی تھی گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی. میں نے خود نبیہ جی ایکسپیرینس کیا جب رشین امیگریشن کے اوپر میں نے اپنا گرین پاسپورٹ رکھا, تو وہ پچھلا خوف نہیں تھا میرے اندر اس 10 مئی کے جنگ کے بعد سے. ایک اندر ایک پراؤڈ مومنٹس تھے اپنا پاسپورٹ رکھتے ہوئے. اور اب اللہ پاک آپ امریکہ جائیں, کہیں جائیں, اب آپ کو وہ کمپلیکس نہیں ہوگا جو ایک تھرڈ ورلڈ کے طور پہ ہمیں دیکھا جاتا تھا, ہمیں کون سی اورنج کیٹیگری میں ڈالا گیا ہوا تھا, تو وہ اب آپ اس طرح نہیں اپنے ساتھ سلوک دیکھو گے انشاءاللہ. پاکستان اور انڈیا کی جنگ آپ دیکھ رہی ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, انڈیا تو اپنے ہی اس میں الجھ جائے گا. یہ تو ابھی جب 1 مئی کو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی, تو ایک لائیو شو کے اندر میں نے کہا تھا کہ 1 مئی تھی, لیبر ڈے تھا, تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آسمان پہ پاکستان کے لیے نقشہ نرم ہو چکا ہوا ہے, ستارے نرم ہو چکے ہوئے. میں نے کہا جی 9 دن کے بعد آپ کو اچھی خبریں سنائی دے جائیں گی. اب اس وقت میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ اٹیک ہو جائے گا, یا 9 دن کے بعد جو ہے وہ 10 مئی ہوگی. اور 2 دن پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, ان کی مجھے کال آئی بڑی پریشانی میں, اور میں کہوں یا اللہ ٹی وی پہ ہم آپ کی آواز سے حوصلہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حالات بڑے خراب ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو میں نے کہا جی 2 دن کے بعد جو ہے اللہ آپ کو دکھائے گا کہ صورتحال سنبھل گئی ہے. اور ایگزیکٹلی دوسرے دن 4 بجے وہ سیز فائر ہو گیا تھا, اور وہاں سے اللہ نے اس ملک کی تقدیر کو ہی پلٹا دے دیا. اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ انڈیا اپنے ہی اندرونی فال میں پھنس جائے گا, تو انڈیا کو تو اپنی کرائسس کی پڑ جائے گی, وہ ہم پہ وار کی پوزیشن میں اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا. پاکستان تو اب مسلمان, دیکھیں یہ بھی جو لوگ پیش گوئیاں جب ہم سنتے تھے کہ امت مسلمہ کٹھی ہوگی, تو میرا علم صرف اتنا سا احاطہ کر سکتا ہے نبیہ کہ میں وہ تاریخیں نکال لیتی ہوں. تو جو کہ میں نے کہا تھا کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے پاکستان کا رول امت مسلمہ کے لیے پاورفل ہو جائے گا. یہ نہیں میں نے کہا تھا امت مسلمہ کے لیے, مجھے یہ نظر آتا تھا کہ ہم سپر پاورز کے لیے ضروری ہو جائیں گے. اب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا ہم کریں گے کہ ہم ان کے لیے ضروری ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ نے مکمل علم تو مجھے بھی دے کے نہیں بھیجا. تو وہ 10 مئی کا واقعہ ریزن بن گیا کہ ہم اتنے محدود وسائل کے ساتھ پاسا پلٹنا جسے کہتے ہیں, جسے پاسا پلٹنا کہتے ہیں, تقدیر کو, یہ ہے تقدیر. اچھا یہ بتائیے گا, موسٹ میرے خیال سے وانٹیڈ کوسچن جو ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا ہونے والا ہے کہ پاسا پلٹ کیا پاکستان کا, عمران خان کی قسمت کا پاسا کب پلٹے گا؟ ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ریڈنگ میرے خیال سے ڈیلی کرتی ہوں گی, ان کے ذائچے کی اور ان کے ستاروں کی بھی, اور یہ پوچھا جاتا بھی ہے موسٹ وانٹیڈ کوسچن بھی ہے جو لوگ ہیں جی, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر سے سختی کب ہٹے گی اور وہ جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں, جب سال شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا کہ جی 25 مئی 2025 تک کا جو ٹائم ہے خان صاحب کو رہائی دلوا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے. پھر میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اپنے لیڈران ہی نہیں چاہتے کہ ان کی رہائی ہو, اور جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو اللہ بہت ہدایت کا راستہ دکھائیں, انہوں نے میری اتنی بڑی فوٹو لگا کے شو کر دیا کہ میں
کسی مخبری کی بیس پہ یہ کہہ رہی ہوں. اگر میں مخبری کی بیس پہ پیشین گویا کروں نبیہ، تو آپ تو کب سے میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، آج سے نہیں کر رہی ہیں. تو میں تو چھوٹی پیش گوئیاں، کرونا کی پیش گوئیاں، وہ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ میرے کان میں اذان دیتی تھی کہ میں وہ میں آج تک نہ کسی فوجی کو ملی ہوں. ہاں میرا کام ہے ذائچے سے فوج کو پڑھنا، اور وہ بھی ہم سوال کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں، ہم سوال نہیں کریں گے تو وہ نہیں بتائیں گی. میں کیوں بولوں گی میں. اچھا وہ ان کا سر اب 25 مئی کے بعد سے نبیہ جی اب بھی ستارہ ذرا سختی میں مشکل میں ہے. جب تک کہ نومبر نہیں گزر جاتا پھر ایک مہلت ملے گی، لیکن ان کے لوگ وائزلی پلے نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا کیوں ریورس گیئر لگا دیا جاتا ہے چیزوں کو. اور وہ اگلے سال کا ریڈ کیا آپ نے خان صاحب کا ستارہ؟ ابھی تک پتہ میرے پاس بھی ایفیمیرس سال کے اینڈ پہ آتا ہے، تو اس سال کے اینڈ تک کی بات میں آپ سے کر سکتی ہوں. اگلی باتیں میں کیپیبل ہوں ڈسمبر میں کرنے کے. ٹھیک ہے کہ نئی ایفیمیرسز نئے ٹائمنگس میرے پاس مجھے ملتے ہیں نومبر کے اینڈ پہ جا کے، جس پہ میں پھر ہوم ورک کرتی ہوں. تو میں نے 26 کا کور نہیں کیا ہوا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کہیں کہ میں ان کی پاور دیکھنا یا ان کا ایسے اقتدار میں کم بیک دیکھنا، وہ اگلے 2 سال تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی امکان نہیں.